شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 12ویں پارے کا خلاصہ. 12واں پارہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے، سورہ ہود اور سورہ یوسف. سورہ ہود کی صرف 5 آیت 11ویں پارے میں ہیں، بقیہ پوری صورت 12ویں پارے میں ہے. یہ مکی صورت ہے، اس میں 23 آیات اور 10 رکوع ہیں. اس صورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی عظمت شان کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے. اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفسیر اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، کمزوریوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے. کتاب اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد توحید کی دعوت ہے جو عقیدہ اور یقین کی بنیاد ہے. دعوت توحید کے بعد دلائل توحید کا بیان ہے جو کہ پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں. بتایا گیا ہے کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے. آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن جو لوگ ان دلائل میں غور و فکر نہیں کرتے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں پر ضد اور عناد کی پٹی باندھ رکھی ہے، وہ توحید کا بھی انکار کرتے ہیں اور قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتے ہیں. ان منکرین کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. منکرین کو 3 بار چیلنج دیا گیا تھا. پہلی بار پورے قرآن پاک کی مثال لانے اور دوسرے بار قرآن جیسی 10 صورتیں اور تیسری بار سورہ بقرہ میں قرآن کریم جیسی صرف 1 صورت بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا تھا، لیکن تینوں بار وہ اس چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز ہیں. اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ ہود میں بیان ہوئے ہیں وہ درج ذیل ہیں. نمبر 1، انسانوں کے 2 گروہ ہیں. پہلا گروہ جس کی زندگی اور جد و جہد و عمل کا ہدف صرف دنیا ہے اور وہ ہر وقت اسی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور کبھی بھولے سے بھی انہیں آخرت کی یاد نہیں آتی. دوسرا توفیق یافتہ گروہ وہ ہے جو دنیا کے لیے بھی تگ و دو کرتا ہے مگر اس کی کوشش کا محور آخرت ہے. وہ اخروی زندگی ہی کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی گزارتا ہے. پہلے گروہ کی مثال اندھوں اور بہروں جیسی ہے اور دوسرے گروہ کی مثال بینائی اور شنوائی کی نعمت سے سرفراز لوگوں جیسی ہے. نمبر 2، قرآن کریم کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ دلائل کے ذریعے کفار اور مشرکین کے نظریات کی تردید کے بعد گزشتہ اقوام اور انبیاء کے واقعات اور قصص بیان کرتا ہے. ایسا کرنے سے دلائل کی تاکید بھی ہو جاتی ہے اور کلام میں تفنن اور تنوع بھی پیدا ہو جاتا ہے. انسان کی طبیعت تنوع پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے تکوینی آیات یعنی اس حصی اور مادی جہاں میں تنوع کا لحاظ رکھا ہے، ایسے ہی تشریعی آیات یعنی قرآن کریم میں بھی اس کا لحاظ رکھا ہے. آپ اس حصی جہاں کو دیکھیں تو لمحہ بلمحہ مناظر، موسم اور اوقات بدلتے جاتے ہیں. کہیں پھول، کہیں کانٹے، کہیں بلند و بالا پہاڑ، کہیں ہموار میدان، کہیں دریاؤں کی سرکش موجیں، کہیں اڑتی ہوئی خاک، پھر کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی صبح، کبھی دوپہر اور کبھی شام. یوں ہی اس تشریعی جہاں میں مضامین بدلتے رہتے ہیں، احکام کے ساتھ اخبار، دلائل کے ساتھ قصص، واقعات، مواعظ کے ساتھ جنت اور جہنم کے مناظر، بشارت اور وعدوں کے ساتھ وعیدوں کا بیان ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے.
اور کلام ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف، ایک منظر سے دوسرے منظر کی طرف، ایک قصے سے دوسرے قصے کی طرف اور ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہوتا چلا جاتا ہے، اور پڑھنے سننے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ سورہ ہود میں بھی قرآن کے اس خاص انداز کی جھلک نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ پہلے قرآن کریم کی صداقت اور توحید و رسالت کی حقانیت کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تمام قصے وحی کے اثبات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور قرآن کے معجزہ ہونے کو بیان کرنے کے لیے لائے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ بخوبی جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، آپ نہ قرات جانتے ہیں، نہ ہی کتابت سے آشنا ہیں، اور نہ ہی آپ نے کسی کی شاگردی اختیار کی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی صحت، باریکی اور کامل درجے کی درستگی کے ساتھ ان واقعات کو بیان کرنا وحی کے بغیر کیسے ممکن تھا؟ خود قرآن نے اس نقطے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انبیاء اور مرسلین کے واقعات بیان کرنے کے بعد عام طور پر وحی اور نبوت کا تذکرہ کیا ہے۔ زیر نظر صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا ہے، یہ حالات و واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ ہی تمہاری قوم جانتی تھی، بس صبر کرو، پرہیزگاروں ہی کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل و فہم اور سمع و بصر رکھنے والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، تو دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اسی لیے واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے۔ استقامت ایک ایسا حکم ہے جس کا تعلق عقائد، اقوال، اعمال اور اخلاق سبھی کے ساتھ ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت آیت کوئی نازل نہیں ہوئی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایک موقع پر ریش مبارک کے چند سفید بال دیکھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، بڑھاپا بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے سورہ ہود اور جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ کا ارشاد سورہ ہود کی اسی آیت کی طرف تھا جس میں آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ علماء ربانیین نے استقامت کو عین کرامت قرار دیا ہے، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ استقامت سے بڑی کوئی کرامت نہیں۔ یہاں استقامت کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی تدبر ضروری ہے، جس میں فرعون کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا گیا، اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک دکھ دینے والی اور سخت۔ ان قصوں میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے۔ گویا یہ بتایا گیا ہے کہ جس اللہ نے کل کی نافرمان بستیوں پر عذاب نازل کیا تھا، وہ آج بھی سرکش قوموں کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 116 کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب اس کے اندر دو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسے درد مند اور ہوش مند لوگ نہیں رہتے جو انہیں فتنہ و فساد سے منع کریں، اور دوسری خرابی یہ کہ وہ قوم حد سے زیادہ عیش پرستی اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی تسلی اور صبر استقامت کے پہلو کو مذکورہ واقعات کے بعد اس سورت کی اختتامی آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 120 میں ہے، اے محمد، انبیاء کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق آ گیا ہے اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ سورہ یوسف۔ سورہ یوسف مکی ہے، اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ یوسف کا نام دے دیا گیا۔ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات میں تکرار پایا جاتا ہے، لیکن یہ تکرار کھٹکتا نہیں۔ ہر جگہ نئے الفاظ، نئی تعبیر، کوئی نہ کوئی نیا سبق، نئی عبرت اور نئی نصیحت پائی جاتی ہے۔
یہ واقعات چھوٹے چھوٹے خوبصورت ٹکڑوں کی صورت میں پورے قرآن میں بکھرے پڑے ہیں۔ ان ٹکڑوں کو جوڑنے سے پورا قصہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں تکرار نہیں۔ یہ واقعہ اول سے آخر تک پورے کا پورا سورہ یوسف میں ہی مذکور ہے۔ دوسری صورتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو آیا ہے، لیکن ان کے واقعے کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی کسی دوسری صورت میں مذکور نہیں۔ اہل علم نے کہا ہے کہ مخالفین نہ تو قرآن کریم کے مکرر قصوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی غیر مکرر قصوں کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو خود قرآن نے احسن القصص قرار دیا ہے، کیونکہ اس قصے میں جتنی عبرتیں نصیحتیں پائی جاتی ہیں اور شاید ہی کسی دوسرے قصے میں پائی جاتی ہوں۔ جامعیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں دین بھی ہے، توحید و فقہ بھی ہے، اور سیرت و سوانح بھی، خوابوں کی تعبیر بھی ہے، اور سیاست و حکومت کے رموز بھی، انسانی نفسیات بھی ہیں، اور معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی، حسن و عشق کی حشر سامانی بھی ہے، اور زہد و تقوی کی دستگیری بھی۔ اس میں انبیاء اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے، اور ملائکہ اور شیاطین کا بھی، جنوں اور انسانوں کا بھی، تو چوپاؤں اور پرندوں کا بھی، بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی ہیں، تو راہ راست ہٹ جانے والی عورتوں کی ہیلے بازی، مکاری اور حیا باختگی بھی ہے۔ پھر اس قصے میں مد و زجر بھی ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے، گمنامی بھی اور شہرت بھی، غربت بھی ہے، ثروت بھی، عزت بھی اور ذلت بھی، صبر و ثبات بھی ہے اور بندگی شہوت بھی۔ ایک بڑی خوبی جو اس قصے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قصے کے ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخالفین کے حال اور مستقبل کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قریشی بھائیوں نے حسد کیا، قتل کے مشورے کیے، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، 3 دن تک غار ثور میں روپوش ہونا پڑا، وہاں سے مدینہ ہجرت فرما گئے، اور وہاں بتدریج آپ کو عروج حاصل ہوا، یہاں تک کہ آپ پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ بن گئے، مکہ فتح ہوا، قریشی بھائی نادم و شرمندہ ہوئے، انہیں آپ کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ اسے حسن اتفاق کہیے یا عمدن اور قصدن کہ اس موقع پر آپ نے فرمایا میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اس قدر مشہور ہے کہ حقیقی مسلمان گھرانوں کے بچوں تک وہ ازبر ہے، اس لیے اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ اجمالی طور پر ہم اسے بیان کر کے ان میں موجود عبرت و نصیحت کو بیان کرنے پر خصوصی توجہ دیں گے جو اس قصے سے ہم کو حاصل ہوتی ہیں۔ کیونکہ سورہ یوسف 12ویں اور 13ویں دونوں پاروں میں آئی ہے اور یہ قصہ تسلسل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس لیے ہم اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے پہلے پورے قصے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور پھر عبرتوں اور نصیحتوں کو بیان کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے والد گرامی قدر ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ محبت کی ایک وجہ آپ کا اور آپ کے بھائی بنیامین کا سب سے چھوٹا ہونا بھی تھا، جبکہ دونوں کی والدہ بھی انتقال کر چکی تھی۔ چھوٹے بچے سے محبت انسان کی فطرت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، چھوٹے سے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، غائب سے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، اور بیمار سے جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے۔ اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے اور وہ والد سے تفریق کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے آگ نکل آئے۔ قافلہ مصر گیا، مصر جا کر انہیں بیچ دیا، عزیز مصر نے خریدا اور خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو اس کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی، اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی، عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے، اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ 1-2 ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔
12واں پارہ مکمل ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔